آج کا موضوع حضرت سخی سلطان باہو پاک کی باطنی اور ظاہری بیعت پہ ہے۔ ہم سب سے پہلے باطنی بیعت، اس کے بعد ظاہری بیعت پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت سخی سلطان باہو پاک مادر ذات ولی تھے اور آپ کی والدہ محترمہ عارفہ کاملہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ اکثر یہ فرماتے تھے کہ میں 30 سال تک مرشد کی تلاش میں پھرتا رہا ہوں، لیکن مجھے اپنے پائے کا مرشد نہیں مل سکا۔ اس حقیقت سے بھی ہم انشاءاللہ تعالی پردہ فرمائیں گے۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ ایک دن دیدار الہی میں مستغرق آپ رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور، صاحب حشمت سوار نمودار ہوا، جس نے اپنائیت سے پکڑ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قریب کیا اور بڑے دل نشین انداز میں آگاہ کیا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں اور میں آج آپ کو لینے آیا ہوں کیونکہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج تیری حاضری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ پھر جیسے وقت تھم گیا، ہر شے ساکت ہو گئی اور آپ کو رحمت اللہ علیہ نے ایک لمحے میں خود کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ عالیہ میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم حاضر تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہی پہلے حضرت صدیق اکبر نے مجلس سے اٹھ کر آپ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی اور توجہ فرما کر رخصت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان بھی توجہ کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے، تو مجلس میں صرف اہل بیت ہی رہ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد فرمائیں گے، لیکن بظاہر میں بھی خاموش تھا۔ اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا کہ میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بیعت فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے قدم چومے بیعت کے بعد، اور اپنے گلے میں جو ہے ان کی غلامی کا حلقہ پہنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق خدا کو خالق کائنات کی جانب بلاؤ اور انہیں تلقین اور ہدایت کرو، اور انشاءاللہ تعالی تمہارا درجہ دن بدن بلکہ گھڑی بگھڑی ترقی پر ہوگا اور تیرا ذکر ہمیشہ آباد رہے گا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ حضرت دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو باطنی فیض سے جو ہے نا مالا مال کرنے کے بعد خلقت کو تلقین اور ارشاد کا حکم دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فقر کے شاہ سوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ اس باطنی بیعت کے متعلق حضرت سخی سلطان باہو پاک فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جو کچھ میں نے دیکھا، ان زہری آنکھوں سے دیکھا، اور اپنا زہری بدن کے ساتھ میں وہاں پہ گیا اور دیدار سے مشرف ہوا۔ اس کے علاوہ رسالہ روح شریف میں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست بیعت فرمایا۔ اب آتے ہیں ظاہری بیعت کی طرف۔ اس ویسے باطنی مہربانی کے بعد جب آپ رحمت اللہ علیہ واپس گھر پہنچے تو والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پورا یہ ماجرا آپ رحمت اللہ علیہ کے گوش گزار کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سارا ماجرا سن کر فرمایا کہ بیٹا اب تمہیں جو ہے نا کسی کامل مرشد سے زہری دست بیعت کر لینی چاہیے۔ حضرت سخی سلطان باہو پاک نے فرمایا کہ اماں جان بیعت تو میں کر چکا ہوں، مجھے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیضان حاصل ہوا ہے۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے باطنی فیض سے مالا مال کیا ہے،
اور تلقین اور ارشاد کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ یہ باطنی بیت ہے، جبکہ راہ فقر میں ظاہری بیت ضروری ہے اور اس کے لیے مرشد کامل تلاش کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ ہی میری مرشد ہیں، والدہ کو فرمایا۔ جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے جواب دیا کہ بیٹا، عورتوں کی بیعت اور تلقین کرنے کا حکم نہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا بیعت اور تلقین نہیں کی۔ حضرت سخی سلطان باہو پاک نے عرض کی کہ اماں جان کہاں تلاش کروں مرشد؟ تو فرمایا بیٹا روح زمین پر ڈھونڈو، اور اشارہ مشرق کی طرف فرمایا تھا۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں ایک بار پھر گھر سے نکل پڑے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تجسس کی مسافت کے جو ہے نا راستوں کو طے کرتے مختلف درویشوں اور فقیروں سے ملے، لیکن کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طلب پوری نہ کر پا رہا تھا، کوئی بھی عین طلب کے مطابق نہیں تھا۔ اس دوران آپ نے ایک فقیر کے متعلق سنا جن کا نام تھا شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے ملاقات کی خواہش حضرت سخی سلطان باہو پاک کے دل میں پیدا ہوئی۔ چنانچہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آپ گڑھ بغداد تشریف لے گئے۔ جیسے ہی خانقاہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ خانقاہ درویشوں فقیروں سے جو ہے نا پر ہے، لوگ جوگ در جوگ ایک جانب جو ہے نا ایک آگ پر رکھی ہوئی پانی سے بھری ہوئی دیگ میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں اور مرادیں وہ پائے جاتے ہیں، یعنی دیگ کے ذریعے وہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا اور چپ چاپ جو ہے نا ایک طرف بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو انہوں نے حضرت سخی سلطان باہو سے کہا کہ تیری ظاہری حالت سے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم طویل مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے، پھر اب خاموش اور علیحدہ کیوں بیٹھا ہے؟ اور تم بھی جو ہے نا دیگ میں ہاتھ ڈال کر اپنی مراد پاؤ۔ یہ سن کر فقر کے شہسوار حضرت سخی سلطان باہو پاک نے ادب سے جواب دیا کہ مجھے یہ کشف و کرامات کے کھلونے متاثر نہیں کر سکتے۔ حضرت شاہ حبیب یہ بات سن کر سمجھ گئے کہ اس شخص کی پرواز بہت اوپر کی ہے۔ خیر، آپ نے حضرت سخی سلطان باہو سے بہت امتحان لیے، مگر باہو ہر امتحان میں کامیاب ٹھہرے۔ پھر حضرت شاہ حبیب قادری نے حضرت سخی سلطان باہو پاک پر جو ہے نا توجہ کی اور باہو سے پوچھا کہ سناؤ باہو، آگے کیا نظر آ رہا ہے، کچھ نظر آیا ہے؟ تو باہو یہی کہتا ہے کہ یہ مقام تو میں نے جو ہے نا توجہ سے، جب انہوں نے توجہ کی تو حضرت سخی سلطان باہو پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مقام تو میں نے ماں کی گود میں ہی دیکھا تھا جو آپ دکھا رہے ہیں۔ پھر دوسری بار توجہ کی حضرت شاہ حبیب اللہ قادری صاحب نے، پھر باہو کا یہی جواب کہ یہ مقام تو میں ماں کی گود میں دیکھتا تھا جو اب آپ دکھا رہے ہیں۔ پھر تیسری بار توجہ کے بعد جب حضرت سلطان باہو پاک کا یہی جواب آیا تو شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے آپ دیدہ ہو کر حضرت سخی سلطان باہو کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ بس باہو بہت ہو چکا۔ انہوں نے بڑی بے چارگی سے بولے حضرت شاہ حبیب کہ باہو میں تجھے کیا بتاؤں، یہ تو میرے بس کا کام نہیں، تمہارا نصیب جو ہے نا وہ حضرت شیخ عبد الرحمن جیلانی قادری کے پاس ہے جو دہلی میں ہے، میرے بس میں نہیں ہے کہ آپ کو بیعت کروں۔ ایک اور روایت کے مطابق غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے حضرت سخی سلطان باہو کو باطنی تربیت کی جو ہے نا تکمیل کے بعد حضرت سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی کی دست بیعت کا حکم دیا۔ سلطان العارفین حکم ملتے ہی فوراً دہلی کی طرف جو ہے نا روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے دور ہی تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آگے بڑھ کر حضرت سخی سلطان باہو کے پاؤں عزت سے چھونے کے بعد عرض کی کہ اس کو جو ہے نا شیخ سید عبد الرحمن قادری نے ان کے جو ہے نا استقبال کے لیے روانہ کیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ڈیٹ 11 مئی 1668
یعنی 1668 بروز جمعۃ المبارک تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سید عبد الرحمن جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر خلوت میں لے گئے۔ بس آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کامل سے اپنے ازلی جو نصیبہ تھا اس میں اللہ ذات کی صورت میں ایک قدم میں ہی ایک دم میں وہ پا لیا، جو چاہتے تھے وہ مل گیا، اور اسی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ الستی فیض سے مستفیض، نعمت سے پر اور جو ہے نا فیض رسانی کی جذبات سے لبریز تھے۔ ہر خاص و عام پر اس وقت آپ توجہ کرنے لگے۔ خلق خدا کے لیے آپ نے فیض کو عام کر دیا حضرت عبد الرحمن دہلوی کی بیعت کے بعد، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد خلقت کا اس قدر ہجوم ہو گیا کہ راستے بند ہو گئے۔ جب آپ نے بیعت کر لی، شہر میں شور مچ گیا تھا کہ یہ معاملہ آپ کے مرشد حضرت شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ نے جب یہ قصے سنے نا آپ کی کرامات کے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ حضرت شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب طلبی فرمائی کہ ہم نے تجھے جو ہے نا یہ خاص نعمت عطا کی اور اس کو آپ نے جو ہے نا عام کر دیا۔ تو آپ نے عرض کیا کہ یا پیر و مرشد، جب بوڑھیا عورت روٹی پکانے کا توا جو ہے نا بازار سے خریدتی ہے تو اسے ٹھونک بجا کر دیکھتی ہے کہ یہ کیسا کام کرے گا، یہ درست ہے یا نہیں، اور جب ایک لڑکا لکڑی کی کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر دیکھتا ہے، آپ مثال دے رہے ہیں اپنے مرشد کو، وہ کھینچ کر دیکھتا ہے کہ اس میں لچک کافی ہے کہ نہیں۔ بس آپ سے جو نعمت عظمہ حاصل کی میں نے بھی اس نعمت کی ازمائش کی کہ مجھے آپ سے کس قدر نعمت حاصل ہوئی ہے۔ بس حضرت سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے نا حضور سے آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ خلق خدا کو تلقین کروں، اور جو آپ سے فیض ملا ہے مجھے وہاں سے حکم آیا اوپر سے کہ اس فیض کو عام کروں، اور مجھے یہ بھی ساتھ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ نعمت ترقی پر ہوگی۔ جب آپ کے مرشد نے یہ باتیں سنی تو آپ کے مرشد حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ دلیل سن کر مسکرا اٹھے اور کہنے لگے کہ باہو، میں تجھے منع نہیں کرتا، مگر اس کا خیال رکھا کر کہ ہر شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔